نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی زندگی ہے اور یہاں کی کامیابی، یہاں کی چمک دمک، یہاں کے کر و فر یہ بھی عارضی ہے، وقتی. اور اخروی زندگی جو ہے یہ ہمیشگی والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اور آخرت میں جو کامیابی اور سرخروئی ملنے والی ہے وہ اہل ایمان کو ملنے والی ہے. لہذا اہل ایمان کو کبھی بھی کفار کی ظاہری خوشیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے یا ان کی ظاہری کامیابیوں کو دیکھ کر کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ہم حق پر نہیں ہیں یا یہی حق پر ہیں تبھی تو یہ عیش کر رہے ہیں اور یہ کامیابی کے منزلیں طے کر رہے ہیں. نہیں، کبھی بھی نہیں. دنیاوی زندگی جو ہے، دنیاوی خوشحالیاں جو ہیں، دنیاوی کامیابیاں جو ہیں یہ وقتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کو قرار دیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید ہم حق پر نہیں ہیں، شاید ہم حق پر نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہر موڑ پر ہم کو ناکامیابی ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس طرح کے ارتداد کے جراثیم ذہنوں میں آنا اور اس طرح کے شکوک و شبہات ذہنوں میں آنا یہ انتہائی خطرناک ہے. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے اور وہاں کی سرخ روئی جو ہے وہ اصل سرخ روئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والعصر، سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں سارے انسانوں کو خسارے اور گھاٹے میں بتا دیا کہ سارے کے سارے گھاٹے اور خسارے میں ہیں. ظاہری طور پر وہ کتنے ہی کامیاب نظر آ رہے ہوں، ظاہری طور پر وہ کتنے ہی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، ظاہری طور پر ان کے پاس کثرت ہو، ظاہری طور پر ان کے پاس طاقت ہو، ظاہری طور پر وہ کئی چیزوں میں فتح یاب ہو جائیں، ظاہری طور پر وہ کئی چیزوں میں اہل ایمان سے آگے بڑھ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان کی یہ دنیاوی خوشیاں، ان کی یہ ظاہری خوشیاں جو ہیں یہ وقتی ہیں. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے خسارے میں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ گھاٹے اور خسارے میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا،
گھاٹے اور خسارے میں وہ نہیں ہے جو ایمان والے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ کتنی ہی مشکلات زندگی گزارتے ہوں، وہ کتنے ہی غموں کے وہ ان پر کتنے ہی غموں کے بادل چھائے ہوں، وہ کتنی ہی اداسیوں بھری زندگی گزارتے ہوں، دنیا میں ان کو کامیابیاں اگرچہ نہ ملے، الا الذین آمنوا، انہوں نے کلمہ توحید پڑھا ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں. آئیے دیکھیں روز محشر کفار کا کیا حال ہوگا، روز محشر کفار کی کیا صورت حال ہوگی، تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، اپنے ایمان و یقین کو متزلزل نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنے اعتماد میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان پر استقامت برتیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی اسی توحید، اسی ایمان کی طرف دعوت دیں کہ حقیقی کامیابی جو ہے، حقیقی نجات جو ہے، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل کفر کی ناکامی کو بتایا ہے، اور روز محشر وہ کس طریقے سے پریشان ہوں گے، ان کی کیا صورت حال ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے. جب مکہ میں اہل ایمان جب تھوڑے سے تھے اور اہل کفر ان کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے، ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اہل کفر ان پر ہنسا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، اور اپنے معبودوں کی پرستش پر وہ ابھارا کرتے تھے کہ آؤ پلٹ آؤ، اپنے اس مذہب میں ادھر گھر واپسی کر لو، اپنے مذہب میں پلٹ آؤ جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں روز محشر ان کی صورتحال کو بتایا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ ہو، یہ ان کا اس وقت مکہ میں کتنا ہی غلبہ ہو، اور اہل ایمان اقلیت میں ہو، تھوڑے سے ہو، مظلوم ہو، لیکن روز محشر کی اصل کامیابی اہل ایمان ہی کے حق میں ہے. اور یہ جو آج تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، یہ جو آج اکڑ کر چلتے ہیں، آخرت میں بہت ہی زیادہ پریشان ہونے والے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. اس دن یہ اپنی خواب گاہوں سے تیزی سے دوڑیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور روز محشر میں جمع ہونے کے لیے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو سب اپنی اپنی خوابگاہوں سے، قبروں سے، یا جہاں ان کو ڈالا گیا ہے، جہاں ان کو گاڑا گیا ہے یا جلا دیا گیا ہے، کچھ بھی کیا ہو، جو بھی اللہ رب العالمین نے جس جگہ ان کو رکھا، وہ وہاں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے. ایسا لگے گا جیسے کسی چیز کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. انسان شرمندگی سے نگاہیں اپنی جھکائے ہوئے ہوتا ہے نا، کہ ہم جو اپنے آپ کو صحیح سمجھا کرتے تھے، ہم جو اپنے آپ کو درست سمجھا کرتے تھے اور ان اہل ایمان پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو دبایا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، لیکن آج ہم پر پریشانی ہے، ہم پر ذلت مسلط ہے، اور یہ جو ہے نجات پانے والے ہیں. تو اس وجہ سے وہ شرمندگی سے نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے.
اللہ نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر طاری ہوگی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی آخرت کے دن کا تم سے وعدہ جو کیا جاتا تھا یہ وہ دن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی ذلت کو اور ان کی پریشانی کو، ان کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا ذِلَّةٌ، فرمایا کہ اس دن بہت سارے چہرے غبار آلود ہوں گے، بہت سارے چہروں پر اس دن غبار چھایا ہوا ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا ذِلَّةٌ، اس دن بہت سارے چہروں پر غبار چھایا ہوا ہوگا، ان کے چہرے دھندلے ہوں گے، ان کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پر خوف و ہراس کے ہوائیں چل رہی ہوں گی، ان کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں ہوں گی، وہ پریشان حال ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اس دن بہت سارے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، بہت سارے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ یہ خیال کریں گے، ان کو یہ سمجھ آ جائے گی، یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا آج معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے اہل کفار کی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ روز محشر وہ کس طریقے سے پریشان ہوں گے، وہ دنیا میں کیسے ہی زندگی گزار لیں، وہ دنیا میں کسی بھی گھمنڈ اور تکبر میں ہوں، وہ دنیا میں حق کو جھٹلا دیں، وہ دنیا میں حق کے ساتھ بغاوت کر دیں، وہ دنیا میں حق کو دبانے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ وہ کامیاب و کامران ہیں، تو یاد رکھیں کہ دنیا کی یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بن جانے والی ہیں۔ اصل زندگی جو ہے، دائمی زندگی جو ہے، وہ آخرت کی ہے، اور وہاں کی کامیابی و کامرانی جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہ ہوگی، وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی عدالت نہ ہوگی، وہاں پر ثبوت اور گواہ بھی اللہ ہی کے پاس ہوں گے، وہاں پر عدل و انصاف کرنے والا بھی اللہ ہی ہوگا، وہاں پر فیصلے کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اسی کی بادشاہت ہوگی، اسی کی سلطنت ہوگی، اور وہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن کامیاب و کامرانی کس کے حق میں ہوگی؟ اہل ایمان کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں کامیابی ہوگی۔ کفار کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، غم سے، اداسی سے، افسوس سے۔ انسان کے چہرے پر وہ آثار نمودار ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، فرمایا کہ جن لوگوں نے بدی کی، وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، جن لوگوں نے بدی کی ان کو اس بدی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، جتنا بڑا پاپی ہوگا اتنی بڑی سزا دی جائے گی، جس نے کم بدی کی ہوگی اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، جس نے اس سے زیادہ تو بدی کی ہوگی اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، جو سرکشی میں بڑھا ہوا ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، جو سرکشوں کا سردار ہوگا، جس نے سرکشی کی ساری حدیں پار کر رکھی ہوں گی، اللہ فرماتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔
دنیا میں انسان بچ سکتا ہے. دنیا کو اللہ رب العالمین نے دار العمل بنایا ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، لہذا اللہ رب العالمین یہاں پر ڈھیل بھی دیتا ہے. کئی مرتبہ اللہ گرفت فرما لیتا ہے، لیکن بہت ساری مرتبہ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، بلکہ سرکشی اور طغیانی میں بڑھانے کے لیے، تاکہ اللہ صحیح طریقے سے آخرت میں عذاب کا مزہ چکھائے. اللہ سرکشوں کو اور زیادہ مہلت دیتا ہے. تم جو چاہو کرو، جیسی چاہو سرکشی کرو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم فیصلہ کرنے والے ہیں، وہاں پر ہم فیصلہ کرنے والے ہیں. جس نے جس قدر بدی کی ہوگی اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی. وہاں پر اللہ رب العالمین سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ. اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے اہل کفار کا، ان کی ذلت کا، ان کے چہروں پر چھائی اداسی کا، ان کے چہروں پر چھائی ہوئی اس دن سیاہی کا. اللہ رب العالمین نے کیا نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا محسوس ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر رات کی کالک پوت دی گئی ہو، رات کے ٹکڑوں کی سیاہی ان کے چہروں پر جیسے جمی ہوئی ہو، ایسا محسوس ہوگا. اس قدر کفار پر روز محشر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس قدر ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی کہ فرمایا جیسے رات کی کالک، جیسے رات کی تاریکی کے ٹکڑے تہ بتہ ان کے چہروں پر لگے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ان کا حال ہوگا. ما لہم من اللہ من عاصم کأنہا اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ جہنمی لوگ ہوں گے، یہ جہنمی لوگ ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. کفر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں ہوں گے اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور آپ کو معلوم ہے اگر کسی کافر نے دنیا میں اچھائیاں بھی کی ہیں، بہت سارے کفار ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے کچھ اچھائیاں کی ہوتی ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، تو یہ اچھائیاں ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہاں نجات کے لیے ایمان سب سے بنیادی شرط ہے. جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا اللہ رب العالمین وہاں پر اس کی بھلائیوں اور اچھائیوں کا بھی اس کو بدلہ نہیں دے گا. ہاں اس کی بھلائیوں کا بدلہ، اس کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں اللہ دے سکتا ہے، دنیا میں دے سکتا ہے. دنیا میں، کیونکہ دنیا آخرت کے اعتبار سے دار الجزا نہیں ہے، دنیا کا معاملہ سب ختم ہو جانے والا ہے، تو دنیا میں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، بہت اچھائیاں کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی کوئی خیر کا معاملہ فرما دے دنیا میں. لیکن آخرت جو ہے وہ پوری کی پوری اہل ایمان کے حق میں ہے. اللہ رب العالمین نے اہل کفر کی اچھائیوں کی بھی مثال دی. ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرمات اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. فرمایا کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے عملوں کی مثال ایسے ہوگی جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، اس پر آندھی چل جائے. تو اگر راکھ کا ڈھیر ہو اور آندھی آ جائے تیز و تند، تو راکھ کوئی پکڑ سکتا ہے؟ جس کا وہ ڈھیر ہو راکھ کا، وہ اسے پکڑ سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنی نیک اچھائیوں پر، اپنی بھلائیوں پر قادر نہیں ہوگا، کچھ اس میں سے اس کو نہیں ملے گا.
تو کفار کی دنیاوی اچھے اعمال کی مثال بھی اللہ رب العالمین نے راکھ کی دی ہے کہ ایسا راکھ کا ڈھیر کہ جس پر آندھی چل جائے اور ساری کی ساری راکھ ہواؤں میں بکھر جائے، جس طریقے سے انسان راکھ کے اس ڈھیر کو نہیں روک سکتا، اسی طریقے سے انسان بغیر ایمان کے اپنی نیکیوں کو بھی، اپنی اچھائیوں کو بھی نہیں روک سکتا۔ جب ایمان ہوگا تب نیکیاں اس کے کام آئیں گی، جب ایمان ہوگا تو اس کا پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، تمام اچھے کام اس کے تب آئیں گے جب اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت کو بنیادی قرار دیا۔ اور معلوم ہے اہل کفر کے درمیان وہاں پر آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی، آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو تمہاری باتوں میں آ گئے، سارے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے پر غصہ ہو رہے ہوں گے، سب کے دل ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، حتیٰ کہ جن کی انہوں نے عبادت کی ہے ان سے دشمنیاں ہو جائیں گی۔ اگر وہ واقعی ان کا کوئی وجود تھا، کوئی کالپنک چیز نہیں تھی، تو اگر وہ وہاں پر موجود ہوں گے تو ان میں آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی، ان میں آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اس دن یہ سارے کے سارے آپس میں دشمن ہوں گے۔ آج تو اہل ایمان کے مقابلے کے لیے متحد و متفق ہیں، لیکن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ متفق و متحد ہیں، لیکن اس دن یہ سارے کے سارے ان کے دلوں میں جو ہے بھید پیدا ہو جائے گا، ان کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ آپ انہیں جتھا سمجھتے ہیں، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں، ان کے دل آپس میں پھٹے پڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس دن صرف اہل ایمان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، صرف متقیوں کی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے، اور معلوم ہے دشمنی کس قدر ہوگی، یہ جو بھیڑ چال چلتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا، ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، یہ خود اپنے سرداروں، سرکشی میں جو سب کے سردار ہیں، یہ ان کے لیے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ انہیں تو دگنی مار مار، ان کو دگنا عذاب دے، ہم ان کے کہنے پر چلے، ہم نے ان کی بات مانی، ہم نے ان کی پیروی کی، جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے سردار تھے، جو ہمارے لیڈران تھے، ہم نے ان کی بات مانی کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا تو ان کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے اس اختلاف کا، ان کی اس آپسی دشمنی کا اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن جہنم کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، جس دن جہنم کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائے کہ ان کا حال کیا ہوگا اس دن، ان کی صورت حال کیا ہوگی، روز محشر اہل کفر کی کیا صورت حال ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن جہنم کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ جو ہمارے سادات ہیں، یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، یہ جو ہمارے آگے چلنے والے تھے، بڑے تھے، اے اللہ ہم نے ان کی بات مانی، ہم ان کے پیچھے چل دیے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اللہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکایا،
ہم نے ان کی بات مانی، ہم ان کے پیچھے چلے، ہم ان کی باتوں میں آ گئے، ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے، ان کے جال میں پھنس گئے، اس وجہ سے ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے، ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا تو ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو دو گنا عذاب دے۔ تو خود یہ ان کے لیے جو ہے بد دعا کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ، اور اللہ سے شکوہ و شکایت کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں، یہ جو لیڈر ٹائپ کے تھے، یہ جو ہمارے سردار بنے ہوئے تھے، یہ جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے اور ہم سرکشی میں یہاں تک بڑھ گئے۔ تو ان کو اے اللہ تو ڈبل عذاب دے کہ ایک تو یہ خود بھی گمراہ تھے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، ان کا وبال، ہمارا وبال جان بھی اے اللہ تو ان پر مسلط کر دے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین چھوڑے گا تو کسی کو بھی نہیں، چاہے ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے یا خود گمراہ ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین اہل کفر کو روز محشر ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اور ایک اور بات، حسرت کا اندازہ لگائیے، افسوس کا، بد نصیبی کا اندازہ لگائیے اہل کفر کی روز محشر۔ روز محشر کس قدر بد نصیبی ان کے حصے میں آئے گی، اس کا اندازہ لگائیے کہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے جھوٹے نکل آئیں گے۔ اس سے بڑی بد نصیبی، اس سے زیادہ حسرت کا مقام کیا ہوگا کہ پوری زندگی جن کی عبادت کرتے رہے، جن کے سامنے جھکتے رہے، جن کو خدا سمجھتے رہے، روز محشر وہ کیا نکل آئیں گے؟ نقلی نکل آئیں گے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کوئی اچھا سا برانڈڈ موبائل خریدیں، آئی فون خرید لیں، کوئی اس کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا، مت آئی فون خرید لیں آپ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں نے ایک مثال دی، کوئی بھی برانڈڈ آپ نے موبائل خریدا بڑھیا قیمت دے کر، آپ گھر پر آئے، آپ نے اس کی پیکنگ کھولی تو آپ کو پتا چلا یہ نکلی ہے، موبائل نکلی ہے، تو کیا بیتے گی کہ اوریجنل سمجھ کے جو لائے تھے وہ چیز تو نکلی نکل آئی۔ آپ مارکیٹ سے شہد لائیں، اسے اصلی سمجھ رہے ہو کہ یہ اصلی شہد ہے، یہ پیور شہد ہے، یہ خالص شہد ہے، اور گھر پر آپ کو آ کر پتا چلے کہ اس میں تو شکر گھولی ہوئی تھی، گڑ ملا کر دے دیا گیا، مجھے الو بنا دیا گیا، تو کیا بیتے گی؟ یہ دنیاوی مثالیں ہوئی، دنیاوی چیزوں پہ افسوس۔ وہاں پر وہ نقلی نکل آئیں گے جن کو معبود سمجھتا تھا۔ سوچو کہ اس پر حسرت، اس پر ذلت کس قدر طاری ہوگی، اور کس قدر افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس، میں جنہیں زندگی بھر خدا سمجھتا رہا، میں جنہیں زندگی بھر خدا سمجھ کر ان کی پرستش کرتا رہا، پوجا کرتا رہا، یہ تو نقلی نکل آئے، یہ تو خدا ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جو صرف تصوراتی تھے، اسے وہاں جا کر پتا چلے گا ان کا تو کبھی وجود ہی نہیں گزرا، یہ تو قلم کی جولانیاں دکھانے کے لیے، قلم کا زور دکھانے کے لیے کسی ناول نگار نے لکھ دیا تھا، یہ تو کسی کی رچنا تھی، یہ تو کسی کی سٹوری تھی، یہ کسی نے ناول ترتیب دے لی تھی، اور اس کو ایک عرصے کے بعد ہم نے سچ مان لیا، اور وہ کالپنک تصوراتی خداؤں کو ہم حقیقی سمجھ بیٹھے تھے، تو کچھ کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ ان کا تو کبھی وجود ہی دنیا میں نہیں گزرا، تو کتنا افسوس ہوگا انسان کو، کتنا افسوس ہوگا وہاں پر۔ اس سے زیادہ افسوس کی صورتحال ان کے لیے، اس سے زیادہ ذلت کی صورتحال ان کے لیے کیا ہوگی کہ جنہیں زندگی بھر خدا سمجھ کر ان کی پرستش کرتے رہے، وہ اس دن نقلی نکل آئیں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا وجود تو دنیا میں گزرا، لیکن وہ خدا نہیں تھے، وہ خدا نہیں تھے، خدا ان کو مان لیا گیا، خدا زبردستی ان کو بنا دیا گیا۔ وہ عام انسان تھے، راجا تھے، مہاراجا تھے، بادشاہ تھے، نیک تھے، کوئی متقی تھا، کوئی پرہیزگار تھا، جو بھی تھا، کچھ اہل ایمان میں سے تھے، کوئی نبی تھے، جو بھی تھے، وہ گزرے دنیا میں،
لیکن وہ خدا نہیں تھے، بھیڑ نے اس کو خدا مان لیا، تو وہاں پر یہ پتا چلے گا کہ ہاں دنیا میں ان کا وجود تو تھا مگر یہ خدا نہیں ہے۔ تو سوچو کہ اہل کفر کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل کفر کی روز محشر کی صورت حال کو بیان کیا ہے تاکہ اہل کفر عبرت حاصل کریں، ایمان کی طرف آئیں، ایک اللہ پر ایمان لائیں، اس کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائیں، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو ڈھارس بندائی ہے کہ کبھی بھی ان کے ظاہری کر و فر دیکھ کر، ان کی دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر، ان کے کچھ عرصے کی خوشیاں دیکھ کر، خوشحالیاں دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور مت کر لینا، اپنے ایمان و اعتقاد میں ضعف مت آنے دینا۔ یقین جانو تم ہی کامیاب ہو، روز محشر کامیابی و کامرانی تمہارے ساتھ ہوگی، خوشحالیاں اس دن تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ چیز سمجھائی ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھ کر ہمیں اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے مایوسی کے بادل نہیں آنے چاہیے، ہماری آنکھوں میں مایوسی کے ڈورے نہیں آنے چاہیے، یا سو نا امیدی ایک مومن کے قریب کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ایمان و یقین اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اعتماد اور یقین اس کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے جو اس کو طاقت بخشتی ہے، جو اس کو قوت بخشتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اہل ایمان کو اپنے ایمان میں مضبوطی لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے اعتقاد و اللہ ہمارے اعتقاد و یقین کو متزلزل ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنے رب کی قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، ناظم کے والد کا پچھلی بار جو ہے اعلان کیا گیا تھا، تو ان کی طبیعت ہو گئی، ٹھیک ہوئی تھی ہفتے میں شروع میں، لیکن پھر سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور ویلنٹر پر ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا اور بھلائی کا اللہ رب العالمین معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا اعلان کرنا ہے کہ آج انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اسی مسجد میں ہوگا، 8:15 بجے جماعت ہو رہی ہے، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ بیان چل رہا ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اور سیرت کے انتہائی اہم چیپٹر جو ہیں اب شروع ہو چکے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اہم چیپٹر اب شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروگراموں میں ہم شرکت کریں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام ہوگا بعد نماز عشاء، 8:15 بجے یہاں پر جماعت ہے، نیچے خواتین کا انتظام رہتا ہے بیسمنٹ میں، وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں، اور اوپر جو ہے مرد حضرات کا انتظام رہتا ہے۔ تو دیکھیے ہمیں اپنے دین کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کے مسجدوں سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایسی جگہ پر جہاں اللہ کے لیے سجدے کیے جائیں وہاں بت خانہ تعمیر ہو جائے تو اس پر تکلیف ہوتی ہے، اور اس پر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار فلاں تو مسجد میں کبھی آتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، اسے بھی تکلیف ہے، وہ بھی تکلیف کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کا نماز نہ پڑھنا، اس کا دین سے دور رہنا، مسجد میں نہ آنا، یہ اس کی عملی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، مان سکتے ہیں۔ لیکن مسجد کی جگہ اگر بت خانے کی تعمیر ہو، اس پر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اور اس کے ایمان پر کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ تمہاری تو داڑھی نہیں ہے، تمہیں بھی مسجد جانے کا افسوس ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، وہ اس کی عملی کوتاہی ہے، یا تم نماز نہیں پڑھتے، تم قرآن نہیں پڑھتے، تمہیں بھی افسوس ہو رہا ہے، یہ اس کی عملی کوتاہی ہے، اپنی کمزوری ہے۔ انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی، صحیح ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ اس کی اپنی عملی کمزوری ہے۔ لیکن اگر اس کو افسوس ہو رہا ہے بت خانے کا کہ مسجد کی جگہ تعمیر ہو رہا ہے، تو اس پر اس کو افسوس ہو رہا ہے، تو یہ اس کی ایمان کی
دلیل ہے۔ تو بہرحال ہر مومن کو افسوس ہوا ہے اور ہوتا ہے، لیکن وہ جو بھی ہے، ہم کو ضرورت اب اس بات کی ہے کہ اپنی مسجدوں سے جڑیں، اپنی مسجدوں کے قریب آئیں، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو سنیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ہم دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھیے، ارتداد کی وہ ان لہروں کی آہٹ دکھائی دے رہی ہے کہ جب وہ لہریں چل جائیں گی تو بڑا ہی ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین سے قریب نہیں کیا۔ کتنے لوگ، ان کے ایمان متزلزل ہو گئے، کتنے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ اس کا مطلب ہم حق پر ہی نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا باتیں کہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، کہ اس زمانے میں بھی مشکلات آئی تھی، کعبے میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ کعبہ جو سب سے بڑا اللہ کا گھر، سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا روئے زمین پر، 360، لیکن فتح مکہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹائے نا۔ تو ایک مومن کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دین سے قریب کریں، دین سے جوڑیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔